السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم۔ بیٹے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے، بیٹے کا جنم ہوتے ہی کہتے ہیں فخر سے 1 لاکھ کا ٹکٹ ہے بچہ جہیز کا۔ محترم صدر جلسہ اور معزز سامعین اکرام، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، آج جو معاشرت کی تھکی تصویریں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اسے دیکھ دیکھ کر اور اسے پڑھ پڑھ کر دلوں میں ایک رنج و غم کا طوفان اٹھ جاتا ہے کہ اے میرے مولا، ہم کسی چمن میں ہیں یا کسی جنگل میں، سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان کے اندر یہ درندگی کہاں سے آ گئی۔ آج ان اخباروں میں خبر پڑھنے کو ملتی ہے کہ آج کسی کی بیٹی کو زندہ جلا دیا، کیا آج ایک نوجوان اپنی نئی نویلی دلہن کو زندہ جلا دیا۔ کیا ظلم تھا؟ کس ظلم کی وجہ سے ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے؟ جب تم کسی کی لڑکی پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتے ہو، کیا تمہارا دل یہ نہیں کہتا کیا جرم تھا؟ کس جرم کی وجہ سے تم نے اسے سزائے موت دی؟ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورت پر حاکم ہے، اور اس میں فرمایا کہ مرد کی عورت پر کیا ذمہ داریاں ہیں اور عورت کی مرد پر کیا ذمہ داریاں ہیں، اور فرمایا کہ اپنے بچوں اور اپنے عورتوں کی نفس کی حفاظت کرو۔ کمانا بیوی پر لازم نہیں، شوہر کو پیسے دینا بیوی کی ذمہ داری نہیں، بازاروں میں جانا، فیکٹریوں میں کام کرنا، دکانوں پر بیٹھنا عورتوں کی ذمہ داری نہیں، یہ سب ذمہ داری ایک مرد کی ہے۔ تم کام سنبھالو، عورتیں گھر کو جنت کا نمونہ بنا دے گی۔ محترم سامعین، جو لڑکا شادی کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جس گھر سے وہ اپنی بیوی لا رہا ہے اس کے ماں باپ کے غم کا سہارا بنے، ان کے دکھتے دلوں کو تسلی دے کر آئے، انہیں کچھ پیسے دے کر آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیوی کا مہر ادا کرو، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مگر آج کا ڈاکو اور فقیر تو ایسے ہیں جو جہیز کے نام پر بھیک مانگ رہے ہیں اور بیوی کے باپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر کے بھکاری ہیں، ماڈرن زمانے کے ماڈرن فقیر ہیں اور انٹرنیشنل بھکاری ہیں کہ ہمیں اتنا کمیشن چاہیے۔ لیکن سنو اے کمیشن کھانے والوں، لعنت ہے ان پر، کسی کے بیٹی کو اجاڑے جانے سے بہتر ہے کہ تم کسی کے دروازے پر صبح و شام بھیک مانگو۔ کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو کہ تم ایک نوجوان ہو، کسی کو کہنے پر مجبور مت کرو کہ تمہیں تمہاری ماں نے ایک انسان ہونے کا جنم دیا ہے۔ اگر تمہاری ماں یہ سمجھتی کہ تم ایک انسان نہیں ایک درندے ہو، خدا کی قسم وہ تمہیں پھینک دیتی۔ انسانوں کے اسکول میں تمہارا داخلہ نہ ہوتا، بسوں کے کنڈکٹر تمہیں انسان نہ سمجھتے، ریل گاڑی میں تمہیں کوئی ریزرویشن نہ دیتا، تمہیں سیٹ نہ دی جاتی، ہندوستان میں تمہیں کوئی ملازمت نہ دیتا، کیونکہ ملازمت انسان کو دی جاتی ہے، جانور کو نہیں۔ لیکن تمہارے ماں باپ نے تمہیں انسان سمجھا، گلی اور محلے کے لوگوں نے تمہیں انسان سمجھا، اسکول کے ٹیچروں نے تمہیں انسان سمجھا، بچپن سے لے کر جوانی تک تمہیں انسان سمجھتے رہے۔ لیکن جب نکاح کا وقت آیا تو تمہیں خود ثابت کر دیا تم ایک انسان نہیں ایک درندے ہو، جو کہ نکاح کے وقت گھروں میں آگ لگا دیتے ہو۔ اگر اس بیٹی کا باپ یہ سمجھتا تم ایک انسان نہیں ایک درندے ہو، شاید کہ اپنے بیٹی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ تم ایک انسان کی اولاد ہو، تمہارے اندر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہے، شاید کہ تم اس کے دھڑکنوں کو سمجھو گے کہ اس نے اپنے گھر کا داماد بنایا، لیکن تم اس معصوم لڑکی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ عزیز برادران اسلام، پہلی بار انسانیت کا احساس ہوتا ہے کہ انسانیت کی شکل میں کوئی درندہ تھا، کہ انسانیت کی شکل میں کوئی شکاری کتا تھا جس کے ہاتھوں میں ایک معصوم لڑکی کا ہاتھ دے دیا گیا۔ اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، اپنوں کے ستم ہم سے بتائے نہیں جاتے، یہ حادثے تو وہ ہیں جو سنائے نہیں جاتے۔ عزیزان محترم، ایک بہت بڑے شاعر تھے، جب انہوں نے اپنے بیٹی کی شادی کی تو اپنی ساری دولت بیٹی کے حوالے کر دی، تمام جہیز وغیرہ دیا، مگر جب جہیز میں کمی پانے لگی تو انہوں نے اپنا گھر تک بیچ دیا، اور جب بیٹی گھر سے رخصت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹی کے کان میں ایک نصیحت کی، بیٹی تو اس گھر سے جا رہی ہے، اب اس گھر میں کبھی لوٹ کر نہ آنا، کیونکہ تیرے جہیز میں کمی پڑی تو تیرے ماں باپ نے اپنا گھر تک بیچ دیا، ہم اب کسی کرائے کے گھر پر جا کر رہیں گے۔ اب بیٹی روتی ہے اور تڑپتی ہے اور اپنے سسرال چلے جاتی ہے۔ چند دنوں کے بعد اطلاع آتی ہے کہ ظالم سسرال والوں نے بیٹی کو قتل کر دیا، تو شاعر اپنے بیٹی کے جنازے میں جاتے ہیں اور ایک شعر پڑھتے ہیں، اب آیا یاد اے رام جائے سنا مرادی میں، اب آیا یاد اے رام جائے سنا مرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے سامان شادی میں، سب کچھ دیا تھا تیرے جہیز میں، کاش 2 گز کفن کا ٹکڑا دیتے تو کیا فرق پڑتا، آج ان ظالموں نے تجھے قتل کیا ہے، تجھے کفن بھی اپنے باپ کا گھر کا دیتے۔
محترم سامعین، نکاح تو بہت آسان بتایا گیا ہے، لیکن آج ہم اسے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آج ہم اس کے رسم و رواج کے زنجیروں میں جگڑے ہوئے ہیں۔ اگر مرد زنجیروں کو توڑنا بھی چاہے، ہماری گھر کی عورتیں ایک طرف اور ان کے ہر گھر میں ایک طرف، وہ یہ چاہتی ہے میں جو چاہوں گی وہی ہوگا، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وہ نہیں ہوگا۔ ہمالیہ پہاڑ میں زلزلہ آ سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان ٹل سکتا ہے، مگر عورت اپنے فطرت سے نہیں ٹلتی۔ ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنے جگہ سے، ممکن ہے کہ ٹل جائے زمین اپنے جگہ سے، عورت کی فطرت نہ ٹلی ہے اور نہ ٹلے گی۔ محترم سامعین، اس عورت سے کہو تو بھی کسی کی بیٹی ہے، آج تو ایک عورت ہو کر دوسروں کی بیٹی پر ظلم و ستم کر رہی ہے، کل تیری بھی بیٹی کسی کے گھر جائے گی، جب اس پر ظلم و ستم ہوگا تو بتا تجھ پر کیا بیتے گا۔ عزیز برادران اسلام، آج کے رسم و رواج، دعوت کے طریقے، بادشاہی جوڑا مالداروں کے جوشیلے جب تک نہ ہو تب تک نکاح نہیں ہوتا، جب تک تمام ایجنٹ حاضر نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، شادی ہال بک نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، فوٹو اور ویڈیوگرافی بک نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، گانا بجانا حتیٰ کہ ڈی جے نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، اور شکرانے کے رسم و رواج نہ ہو نکاح نہیں ہوتا، اور سہرا بک نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا۔ جب یہ سب موجود ہو تب جا کر نکاح تمام خرافات سے پورا ہوتا ہے۔ جس گھر میں حرام کمائی ہوتی ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی بھی حرام کمائی سے کرتے ہیں، اور انسانیت کا مذاق اڑاتے ہیں اور غیروں سے کہتے ہیں نکاح آسان نہیں۔ جب انسان پر غریبی آتی ہے تو بھوک مری آتی ہے، تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ ہمارے گھر کے مسلمان مسجد کے امام صاحب کے پاس جا کر کہتے ہیں ہماری ماں بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی۔ ارے کیوں نہیں بھاگے گی؟ شرم کرو اور حیا کرو، تمہارے اسی ظلم و ستم نے انہیں گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ جب انسان پر غریبی آتی ہے تو بھوک مری آتی ہے، تو انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، کانپتے ہونٹوں کی فریاد بک جاتی ہے، چادریں پہ کرے اجداد بھی بک جاتی ہے۔ تم تو دولت کے پجاری ہو، تمہیں کیا معلوم فاقہ پڑتے ہیں تو اولاد بھی بک جاتی ہے۔ محترم سامعین، کسی غریب انسان سے پوچھو کہ غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے انسان سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مزہ کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ دھوبی گھاٹ کا مزہ کیا ہے، اور کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاٹ کا مزہ کیا ہے، اور کسی غریب ماں باپ سے پوچھو اس کے دل پر جو چٹان ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے باوجود ہم ایسی لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں کہ وہ گوری ہو۔ کیا ہم نے کبھی سوچا کہ لڑکا دیندار ہو، نمازی ہو، اللہ والا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے مسلمانوں، شرم کرو، مرے گے تو جنازے کی نماز مسجد میں ہوگی، لیکن کتنے بدبخت اور کتنے بدنصیب ہیں کہ اپنے بیٹی کے نکاح کے لیے خدا کا گھر نصیب نہیں ہوا۔ ہمارے علماء کرام کو اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ تو کیا ہمارے مسلمان بھائی پنڈتوں کے پاس جا کر نکاح کرائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ آخر میں آواز دیتا ہوں، آپ تمام لوگ شادی کے خرافات جیسے جہیز وغیرہ ملعون رسم و رواج کو ختم کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی تقریر ایک شعر پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اے سنگ گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، اے سنگ گرا جو حائل ہے راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں باطل کو مٹا کر دم لیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔